السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں کفر کی باتوں کے متعلق کچھ چرچا کروں گی، تو چلیے اس حدیث کو سنتے ہیں۔ اس زمانے میں جہالت کی وجہ سے کچھ مرد اور عورتیں اس قدر بے لگام ہیں کہ جو ان کے منہ میں آتا ہے بول دیا کرتی ہیں۔ چنانچہ بعض کفر کے الفاظ بھی لوگوں کے زبانوں سے نکل جاتے ہیں اور لوگ کافر ہو جاتے ہیں اور ان کا نکاح تک ٹوٹ جاتا ہے، مگر انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کافر ہو گئے اور ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اس لیے ہم یہاں چند کفر بولیوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کفریات کا علم ہو جائے اور لوگ ان باتوں کو بولنے سے ہمیشہ زبان روکے رہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ کفری الفاظ ان کے منہ سے نکل گئے ہوں تو فوراً توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنیں اور دوبارہ نکاح کریں۔ کفر کی باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے، خدا کے لیے مکان اور جگہ ثابت کرنا کفر ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اوپر اللہ نیچے بیج، یا اوپر اللہ نیچے تم، یہ کہنا کفر ہے۔ دوسرا، کسی سے کہا گناہ نہ کرو ورنہ خدا جہنم میں ڈال دے گا، اس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا، یا یہ کہا مجھے خدا کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں، یا ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا، اس نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا، یا کہہ دیا خدا کہاں ہے، یہ سب کفر کی بولیاں ہیں۔ تیسرا، کسی سے کہا کہ انشاءاللہ تم اس کام کو کرو گے، اس نے کہہ دیا کہ اجی میں بغیر انشاءاللہ کروں گا، کافر ہو گیا۔ چوتھا، کسی مالدار کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ آخر اللہ کا یہ کیا انصاف ہے کہ اس کو مالدار بنا دیا اور مجھے غریب بنایا، یہ بھی کہنا کفر ہے۔ پانچواں، اولاد وغیرہ کے مرنے پر رنج اور غصہ میں اس قسم کی بولیاں بولنے لگے کہ خدا کو بس میرا بیٹا ہی مارنے کے لیے ملا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے میرے بیٹے کے سوا خدا کو دوسرا کوئی ملتا ہی نہیں تھا، خدا کو ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے بہت برا کیا کہ میرے اکلوتے بیٹے کو مار کر میرا گھر بے چراغ کر دیا۔ اس قسم کی بولیاں بول دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ چھٹا، خدا کے کسی کام کو برا کہنا، یا خدا کے کاموں میں عیب نکالنا، یا خدا کا مذاق اڑانا، یا خدا کی بے ادبی کرنا، نعوذ باللہ، یا خدا کی شان میں کوئی فوہر لفظ بولنا، یا خدا کو ایسے لفظوں سے یاد کرنا جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، یہ سب کفر کی باتیں ہیں، معاذ اللہ۔ ساتواں، کسی نبی یا فرشتہ کی حقارت کرنا، یا ان کی جناب میں گستاخی کرنا، یا ان کو عیب لگانا، یا ان کا مذاق اڑانا، یا ان پر طعنہ مارنا، یا ان کے کسی کام کو بے حیائی بتانا، یا بے ادبی کے ساتھ ان کا نام لینا کفر ہے۔ آٹھواں، جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، یا حضور کو کسی چیز یا کسی بات کی توہین کرے، یا حقیر جانے، یا عیب لگائے، یا آپ کو مقدس بال یا ناخن کی بے ادبی کرے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کو گندا اور میلا بتائے، یا حضور کی کسی سنت کو تحقیر کرے، مثلاً داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، امامہ باندھنا، امامہ کا شملہ ٹکانا، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا، یا حضور کی کسی سنت کا مذاق اڑائے یا اس کو برا سمجھے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نوواں، جو شخص کسی قاتل یا خونی ڈاکو کو دیکھ کر توہین کی نیت سے کہہ دے کہ ملک الموت آ گئے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ دسواں، قرآن کی کسی آیت کے ساتھ مسخرہ پن کرنا کفر ہے، جسے بعض داڑھی منڈے کہہ دیا کرتے ہیں کہ قرآن میں کلّا سوف تعلمون آیا ہے، اور معنی یہ بتاتے ہیں کہ کلّا صاف کراتے رہو، یا اکیلے نماز پڑھنے والے کہہ دیا کرتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا، اور معنی یہ بتاتے ہیں کہ نماز تنہا پڑھا کرو۔ ان باتوں کے بول دینے سے آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ مسخرہ پن بھی ہے اور قرآن کے معنی کو بدل ڈالنا بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں ہی کفر ہیں۔ 11واں، اسلام میں شک کرنا اور یہ کہنا کہ معلوم نہیں میں مسلمان ہوں یا کافر، یا اپنے اسلام پر افسوس کرنا، مثلاً یہ کہنا کہ میں مسلمان ہو گیا، یہ اچھا نہیں ہوا، کاش میں ہندو ہوتا یا عیسائی ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، یا کفار کے دین کو اچھا بتانا، یا کسی کفر کی بات کو اچھا سمجھنا، یا کسی کو کفر کی بات سکھانا،
یا یہ کہنا کہ نہ میں ہندو ہوں نہ میں مسلم ہوں، میں نہ مسجد سے تعلق رکھتا ہوں نہ مندر سے، یا یہ کہنا کہ نماز پڑھنا بیکار آدمیوں کا کام ہے، ہم کو نماز کی کہاں فرصت ہے، یا یہ کہنا کہ روزہ وہ رکھے جس کو کھانا نہ ملے، یا یہ کہنا کہ جب خدا نے کھانے کو دیا ہے تو روزہ رکھ کر بھوکے کیوں مرے، یا اذان کی آواز سن کر یہ کہنا کہ کیا خواہ مخواہ کا شور مچا رکھا ہے، یا یہ کہنا کہ نماز پڑھنے کا کچھ نتیجہ نہیں، بہت پڑھ لی فائدہ نہیں ہوا، یا یہ کہنا کہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے، یا پھر یہ کہنا میں تو صرف رمضان میں پڑھتا ہوں، باقی دنوں میں نہ کبھی پڑھی نہ پڑھوں گا، یا یہ کہنا کہ زکوٰۃ خدائی ٹیکس ہے جو ملا لوگوں نے مالداروں پر لگا رکھا ہے، یا یہ کہنا کہ حج تو ایک تفریحی سفر ہے، یہ بلیک مارکیٹ کا دھندا ہے، میں ایسا کام کیوں کروں، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی تمام بکواسیں کھلا ہوا کفر ہیں، ان سب بولیوں سے آدمی کافر ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ 12واں، یہ کہنا کہ رام و رحیم دونوں ایک ہی ہیں اور وید قرآن میں کچھ فرق نہیں، یا یہ کہنا مسجد اور مندر دونوں خدا کے گھر ہیں، دونوں جگہ خدا ملتا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ 13واں، بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، یا سر پر چٹیا رکھنا، یا ہولی دیوالی پوجنا، یا رام لیلا، جنم آشٹمی، رام نومی وغیرہ کے جلوسوں اور میلوں میں کفر کی شان و شوکت بڑھانے، یا ان کفری تہواروں کی تعظیم کرنا، یا کوئی چیز ان تہواروں کے دن مشرکین کے گھر بطور تحفہ ہدیہ کا بھیجنا، جب کوئی مقصود اس دن کی تعظیم ہو تو یہ کفر ہے۔ 14واں، جو شخص یہ کہہ دے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا، یا شریعت کا کوئی حکم یا فتویٰ سن کر یہ کہے کہ یہ سب ہوائی باتیں ہیں، یا یہ کہہ دے کہ شریعت کے حکم اور فتویٰ کو چولہے بہاڑ میں ڈال دو، یا یہ کہہ دے میں شرعی درعی کا نہیں جانتا، یا یہ کہہ دے کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو برادری کی رسموں کی پابندی کریں گے، یا یہ کہہ دے کہ بسم اللہ اور سبحان اللہ روٹی کی جگہ کام نہ دے گا، ہمیں روٹی چاہیے، بسم اللہ سبحان اللہ نہیں چاہیے، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ 15واں، شراب پیتے وقت یا زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے، معاذ اللہ۔ 16واں، مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے، کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے۔ 18واں، خدا کی حرام کہی گئی چیزوں کو حلال کہنا، یا خدا کی حلال کہی گئی چیزوں کو حرام کہنا، یا خدا کی فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، یہ سب کفر ہے۔ 19واں، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، مثلاً توحید و رسالت، قیامت، ملائکہ، جنت دوزخ، آسمانی کتابیں، ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ 20واں، قرآن مجید کو ناقص بتانا اور یہ کہنا کہ اس میں سے کچھ آیتیں نکال دی گئی ہیں، یا قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنا، یا قرآن میں کوئی عیب بتانا، یا قرآن مجید کی بے ادبی کرنا، یہ سب کفر ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، غور کرو کہ یہ سب الفاظ اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سے الفاظ ہیں جن کے بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لہٰذا بول چال میں خاص طور پر دھیان رکھو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اس کو قابو میں رکھو، کیونکہ بہت سی زبان سے نکلی ہوئی باتیں آدمی کو جہنم میں داخل کر دیتی ہیں۔ توبہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کفری کلاموں اور کفریات کے کاموں سے بچائے رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میں ملوں گی اگلے ویڈیو میں ایک اور نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔